میرا نام سارا ہے۔ میں بچپن ہی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، مگر میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں بڑی بہن تھی اور میرے والد صاحب دنیا میں نہیں تھے۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ گھر کو میں ہی چلاتی تھی۔ میں نے BA کرنے کے بعد ٹیچر کی جاب کر لی تھی۔ جس اسکول میں میری جاب لگی تھی وہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور وہاں بچوں کے ساتھ بہت دماغ ماری کرنا پڑتی تھی۔ کبھی کسی بچے کو ڈانٹ دیتی تو اس کے والدین اگلے روز اسکول آ جاتے اور پرنسپل سے میری شکایت کرتے۔ مجھے بہت باتیں سننا پڑتی تھیں اور اس نوکری سے بھی میرا گھر ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، کیونکہ میری 4 بہنیں اور تھیں جن میں سے ایک بہن کی منگنی کر دی گئی تھی۔ اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بھارت لے کر آنا ہے، لیکن ابھی تک ہماری تیاری 5% بھی نہیں ہوئی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ سب کچھ کیسے ہوگا، ہمارے گھر سے تو گھر کے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے۔ میری تنخواہ کے جو بھی پیسے آتے وہ گھر کے خرچ میں چلے جاتے۔ اب بہن کی شادی کے لیے میں پیسے کہاں سے لاتی؟ بہن کہتی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی، ان لوگوں کو منع کر دیتے ہیں، وہ ابھی ہماری مجبوری نہیں سمجھ رہے تو بعد میں بھی جہیز کے نام پر جلیل کریں گے۔ لیکن امی کہتی تھیں کہ سارا زمانہ ایک جیسا نہیں ہے۔ میں ادھر ادھر آن لائن جاب کے لیے اپلائی کرتی رہتی تھی۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ کہیں سے مجھے کوئی بہتر نوکری مل جائے۔ پھر ایک دن بہن کے سسرال والوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے شادی نہیں کرنی تو منگنی توڑ دو، ہمارے بیٹے کو کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اس بات سے میں بہت پریشان تھی اور آفس میں ہی بیٹھی تھی جب مجھے ایک کمپنی کی طرف سے ایک ای میل ملی۔ کچھ دن پہلے میں نے سعودی عرب جدہ ایئرپورٹ پر جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور یہ میل وہیں سے آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے کرائیٹیریا پر پوری اتری ہیں، ہم آپ کے لیے ویزا اور ٹکٹ خود بھیجیں گے، آپ ہماری کمپنی میں آ کر کام کریں۔ سب سے پہلے آپ کو عمرہ کروایا جائے گا اور پھر جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو رہنے کی جگہ اور کھانا بھی فراہم کیا جائے گا۔ جب میں نے ان کی تنخواہ دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پاکستانی 4 لاکھ بنتی تھیں۔ اتنے پیسے تو میں نے پچھلے 3 سال میں بھی نہیں کمائے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا، کوئی مذاق نہیں تھا، میری تو زندگی بدل جانی تھی۔ انہوں نے نمبر بھی دیا تھا، میں نے نمبر پر کال کر کے سب کچھ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی CV بہت مضبوط ہے، ہمیں اس کام کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن سعودیہ جانا گھر والوں کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ گھر جا کر جب میں نے امی کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے جانے کی، اتنے بھی ہمارے برے دن نہیں آ گئے کہ تمہیں ہم کام کے لیے 7 سمندر پار بھی بھیج دیں۔ بندہ پوچھے وہاں پر تم کیسے رہو گی، پھر جو خاندان والے باتیں کریں گے ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ اکیلی جوان لڑکی کو وہاں بھیج دیا، پیسوں کے لیے پتہ نہیں وہاں پر کیا کرتی ہے، تمہیں نہیں پتہ لوگوں کی زبانیں بڑی لمبی ہیں۔ میری امی نے تو صاف انکار کر دیا، مجھے ڈھیر سارے لیکچر بھی سنائے، لیکن جب میں نے آخر میں کہا کہ میری تنخواہ پاکستانی 4 لاکھ ہوگی تب میری امی حیران رہ گئیں، کہنے لگیں دنیا کا کام ہے بولنا، دفع کرو لوگوں کو، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے دوسروں کی برائیاں کرنا۔ بیٹی سارا اتنی اچھی تنخواہ تمہیں پاکستان میں کبھی نہیں ملے گی، تم وہاں پر چلی جاؤ اور پھر انسان اپنا ماحول تو خود بناتا ہے، انسان خود برا نہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا۔ میں حیران تھی کہ کیسے امی نے اپنا بیان بدل دیا تھا، جیسے TV چینل بدلتے ہیں، لیکن وہ بیچاری بھی کیا کرتیں، وہ صرف میری ماں تو نہیں تھیں، 4 بہنیں بیٹھی تھیں گھر میں اور ایک بہن کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، لیکن وہ ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ دوسری بہن کی منگنی ٹوٹنے والی تھی، مجھے پتا تھا کہ مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ہمیں بچانے کے لیے اور کوئی نہیں آنے والا تھا۔ مجھے اکیلے رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کام کرنے کی مجھے عادت تھی، لیکن یہ بات اپنی جگہ بہت بڑی تھی کہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ امی نے کہا کہ ہم لوگوں کا منہ بند کر لیں گے اور جب اس گھر میں پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ میری امی بھی دراصل کافی پڑھی لکھی تھیں، لیکن شادی کے بعد ان کو میرے ابو نے نوکری نہیں کرنے دی تھی۔ پھر جب میری امی کو ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، وہ جب اپنے گھر میں پیسے لانے لگیں تو ابو نے کہا کہ یہ تمہاری فضل کی باتیں ہوتی ہیں کہ عورت باہر نہ نکلے، عورت باہر نکل کر بے شک جاب کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ امی کہتی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کی کمائی نہیں کھانی، عورتوں کو نوکری نہیں کرنے دینی،
جب ان کے ہاتھوں میں پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بات بہت تلخ ہے لیکن ہے حقیقت، اسی لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے امی کی بات مان لی، بہنوں سے ملی، مجھے ویزا بھی مل گیا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے تھے جو میں نے اپنے پاس رکھے، مجھے کپڑے بھی نئے لینے پڑے تھے۔ میں نے اپنی تیاری کر لی تھی، سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ ان لوگوں کا یہاں پر بھی ایک آفس تھا، وہاں جا کر میں نے مزید ساری معلومات لیں اور 15 دن کے اندر میں سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئی۔ امی نے مجھے اس طرح رخصت کیا جیسے میری رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ میرے لیے پریشان بھی بہت تھیں، پر کیا کر سکتی تھیں؟ قربانی دینے کے لیے میں ہی موجود تھی۔ باقی بہنوں نے تو پڑھنے سے ہی انکار کر دیا تھا، صرف 2 چھوٹی بہنیں ہی پڑھ رہی تھیں۔ جنہوں نے پڑھنے سے انکار کیا تھا ان کو شادی کا بہت شوق تھا، کہتی تھیں کہ بس ہماری شادی کروا دو تاکہ ہم اپنے گھر کی ہو جائیں، اس سے بھی ہمارا کھانا پینا اور اس گھر کا بوجھ کم ہو جائے گا، ہماری اپنی زندگی ہوگی، اپنے گھر میں عزت سے بیٹھ جائیں گی۔ ایک طرف سے بات تو ان کی ٹھیک تھی، لیکن آج کل شادی کرنا کون سا آسان تھا؟ لیکن اگر میں مہینے کے 4 لاکھ گھر بھیجوں گی تو پھر سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس لیے میں بہت زیادہ خوش تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی۔ جب ہم لوگ سعودی عرب پہنچے تو اسی کمپنی کی گاڑی ہمیں نظر آئی جس نے ہمیں ریسیو کیا، ہماری بہت عزت کی، ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ میرے ساتھ 3 لڑکیاں اور بھی تھیں، ہم چاروں کو سب سے پہلے عمرہ کروایا گیا۔ ہم چاروں خوش قسمت لڑکیاں تھیں جو یہاں پہنچی تھیں، لیکن میں حیران اس بات پر ہوئی تھی کہ جس جگہ میری نوکری لگی تھی ان لڑکیوں نے وہاں پر کام نہیں کرنا تھا، وہ لوگ ان کو کہیں اور لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جدہ ایئرپورٹ کے علاوہ بہت ساری برانچیں ہیں، اس لیے دوسری برانچوں میں یہ لڑکیاں کام کریں گی۔ جدہ ایئرپورٹ کے ساتھ ہوٹل میں مجھے انہوں نے چھوٹا سا کمرہ بھی دیا جہاں پر ایک الماری لگی ہوئی تھی اور ایک بیڈ تھا، بیٹھنے کے لیے ٹیبل کرسی موجود تھی، اندر ہی باتھ روم بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہیں پر رہیں گی۔ کمرہ کافی چوڑا تھا لیکن میں نے خود ہی تو رہنا تھا، وہاں پر کون سا پورا خاندان بسانا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ملتا تھا۔ کھانا کھانے میں کوئی تنگی نہیں تھی، بہت ہی مزے کا کھانا تھا اور آپ جتنا چاہیں کھا سکتی تھیں، لیکن میں کھانا کھانے کی زیادہ شوقین نہیں تھی، میں بہت ہی دبلی پتلی تھی۔ میری عمر 26 سال کی تھی لیکن لگتی میں 22 سال کی تھی۔ خوبصورت بھی بہت تھی، اس لیے پہلے والی نوکری بھی مجھے میری شکل کی وجہ سے ہی ملی تھی، کیونکہ آج کل چاہے کوئی آفس ہو یا اسکول ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو، لوگ خوبصورت چہروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ یہاں پر تو بڑے بڑے خوبصورت اور پڑھے لکھے لوگ کام کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ خوبصورت انسان شکل سے پڑھا لکھا بھی لگتا ہے، بھلا اسے اردو بھی نہ آتی ہو، اور ایک مناسب شکل و صورت کا انسان، یا پھر یوں کہہ لیں کہ بدصورت انسان، چاہے اس نے PhD کر رکھی ہو لیکن وہ شکل سے ان پڑھ لگتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا معیار ہے جو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ زندگی اور معاشرے کا حصہ ہے، ہمیں اسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ 2 ہفتے تک میں نے جدہ ایئرپورٹ پر آفس کا کام بہت ہی آسانی سے کیا۔ مجھے فائل دی جاتی اور کہا جاتا، اس میں بڑے بڑے لوگ جو جدہ ایئرپورٹ سے دوسرے ملک جاتے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں، بس میں ان کے نام کی ترتیب سے ایک لسٹ بنا دوں۔ یہ کام تو بہت زیادہ آسان تھا۔ مجھے پہلے مہینے کی تنخواہ بھی مل گئی تھی، جس میں سے میں نے کافی سارے پیسے امی کو بھیج دیے۔ امی کو کال کی تو وہ بہت زیادہ خوش تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہی منی آرڈر ملا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ تیری بہن کی شادی کے لیے تاریخ دے دوں، لیکن پھر تو واپس کب آئے گی؟ میں نے امی کو کہا کہ میں جلدی واپس نہیں آؤں گی، آپ بہن کی شادی کر دیں۔ میں نے آپ کو آنے سے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن اب میں 1 سال سے پہلے واپس نہیں آ سکتی اور میں اپنی بہن کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی۔ کم سے کم اسے اس کی خوشیاں تو مل جائیں گی نا۔ کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ سارا کو چھٹی نہیں ملی اس لیے وہ نہیں آ سکتی، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ امی نے کہا بات تو بڑی عجیب ہے، لیکن کیا کریں؟ میں نے کہا آپ یہ پیسے شادی کے لیے رکھیں، اگلی مہینے میں پھر بھیجوں گی۔ آپ لڑکے والوں کو 2 مہینے کی تاریخ دے دیں، 8 لاکھ کے اندر اچھی بھلی شادی ہو سکتی تھی۔ امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بہن بھی بہت خوش تھی اور ماں بھی۔
لیکن پھر اچانک سے آفس والوں نے کہا کہ آپ کا تبادلہ دوسری جگہ کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کام بہت اچھا کرتی ہیں، وہاں پر کام زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو وہاں بھیج دیں اور آپ کی تنخواہ بھی وہاں جا کر 5 لاکھ پاکستانی سے شروع ہو جائے گی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میری قسمت کھل گئی ہے، شاید میری مانگی ہوئی ساری دعائیں آج قبول ہو گئی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں دوسری برانچ میں چلی گئی، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ جگہ آفس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر مجھے ایک کمرہ دکھایا گیا اور یہ بہت زیادہ گندا تھا۔ اس کے بستر سے بدبو آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو کھڑکیوں کے شیشے تھے ان میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا کیونکہ ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ جگہ چھوٹی سی تھی اور یہاں صفائی ستھرائی بالکل نہیں تھی، اور آفس والوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بڑا آفس ہے، لیکن یہاں پر تو حالات ہی نہیں تھے۔ یہ کمرہ رہنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ سوچا کہ میں مینیجر سے کہتی ہوں کہ مجھے کوئی صاف کمرہ دے دیا جائے، لیکن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھلا نہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ دروازے کو باہر سے لاک کر دیا گیا ہے، شاید کسی نے غلطی سے کر دیا تھا، لیکن میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی کہ میں یہاں پر ہوں، مجھے کھول دو۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازہ باہر سے ہی کھلا اور ایک شخص آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں پر پسینے بند کیا تھا۔ اس نے کہا غلطی سے بند کر دیا ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہاں سے جانا ہے تو اس نے اچانک سے مجھے 2 قدم پیچھے کیا، ہلکا سا دھکا دے کر دروازے کو بند کر کے لاک کر دیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ میں نے کہا تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہارے مینیجر کو تمہاری قیمت ادا کی ہے اور میں اب اپنا منہ بند رکھوں۔ اس شخص نے مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ اس کے بعد مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی۔ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہاں پر کسی بھی لڑکی کو نوکری کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ سب کچھ جھوٹ تھا۔ یہ لوگ فراڈی تھے۔ اس طرح سے دوسرے ملک سے لڑکیوں کو غلط کام کروانے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ وہ شخص جاتے جاتے میری ہتھیلی پر پیسے بھی رکھ کر چلا گیا جو پاکستانی 2 لاکھ روپے بنتے تھے۔ اس نے کہا تمہاری قیمت تو میں نے باہر ادا کر دی تھی، لیکن تم اتنی خوبصورت ہو کہ یہ میں تمہیں خوش ہو کر دے رہا ہوں۔ اگلے ہفتے میں دوبارہ آؤں گا، تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ ویسے میرا نام عارف ہے۔ مجھے اس کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میرے کانوں میں جیسے کسی نے گرم گرم سیسا ڈال دیا تھا۔ میں اپنی حالت کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ ابھی 2 ہی گھنٹے گزرے تھے کہ ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بھی وہی کیا۔ میری حالت تو ایسی تھی کہ دشمن کی حالت بھی ایسی نہ ہو۔ صبح ہوئی تو مجھے ایک عورت نے جگایا۔ اس نے کہا یہ لو تمہاری آج کی کمائی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم جیسی پاگل لڑکیوں کے لیے ہی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، جن کو پیسے کا لالچ چھوتا ہے۔ تم صرف ایک آن لائن ایپلیکیشن دیکھ کر کسی کی باتوں میں آ کر اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ تم سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے جیدہ ایئرپورٹ پر تم جیسی لڑکیوں کو جاب دی جائے گی؟ پاگل لڑکی، وہ سب تو ایک ڈرامہ تھا، اور وہاں پر جن لوگوں کی لسٹ تم روز بناتی تھی وہ گاہکوں کی لسٹ تھی کہ وہ سب تمہارے پاس ہی آئیں گے، اور تم نے اس پر اپنے سائن بھی کر دیے تھے کہ یہ کام میں اپنی رضامندی سے کر رہی ہوں۔ لیکن فکر مت کرو، اتنے پیسے تمہیں مل جائیں گے کہ مہینے کے 4 سے 5 لاکھ بنا لو گی۔ اپنے خاندان والوں کو پیسے بھی بھیج دینا۔ ان کو کہنا کہ میں یہاں پر جیدہ ایئرپورٹ نوکری کرتی ہوں۔ وہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ لوگ بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ تمہارا کام بھی چلتا رہے گا۔ میں نے اس عورت کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا کہ تم کتنے برے انسان ہو، تمہیں مرنے کے بعد دوزخ ملے گی۔ پر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں پہلے سے ہی دوزخ میں ہوں، اور آج تو نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔
اب دیکھنا تمہارے ساتھ بہت بڑا ہوگا. تم گھبرائی ہوئی ہو اس لیے برداشت کر لیا، لیکن آئندہ ایسی حرکت کی تو یہ کلائنٹ جو آتے ہیں یہاں، جن کو میں اندر بھیجتی ہوں، اتنے آدمی اندر بھیجوں گی کہ 2 دن میں ہی تمہاری روح نکل جائے گی. مجھے اس عورت سے بہت زیادہ خوف آیا، لیکن میں نے اس سے معافی نہیں مانگی. وہ چلی گئی. اس کے بعد مجھے وہ لڑکیاں بھی وہی نظر آئیں جو پاکستان سے میرے ساتھ آئی تھیں. ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں اور یہ گینگ بہت بڑا ہے، ہم ان کو نہیں روک سکتے، ہماری زندگی اب یہاں پر کھانس گئی ہے. وہ سب بھی میری طرح مجبور تھیں، پر ایک نے کہا کہ اچھا ہے، گھر والوں کو تو پیسے مل جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کیا پتا. وہاں بھی تو 10,000 والی نوکری کے پیچھے ذلیل ہو رہے تھے. 2 ہفتے بعد ان لوگوں نے ہم سے ہمارے گھر والوں کی بات کروائی، اور ایک خوفناک شکل کا آدمی بھی وہیں پر بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کو کہو گے کہ ہم یہاں پر بہت خوش ہیں تاکہ وہاں پر کوئی ہلچل نہ ہو. لیکن ہم سب نے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولا. ہمارے آنسو ہمارے حلقے میں اٹک گئے تھے. زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی جھوٹ بولا اور کہا کہ ہم لوگ یہاں پر آفس میں کام کرتے ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، پردے کا انتظام ہے، ہم لوگ بالکل بھی کسی مسئلے میں نہیں ہیں. لیکن ایک لڑکی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور اچانک سے کہہ دیا کہ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں. لیکن ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ فون کاٹ دیا گیا. لیکن اس کے بعد ہماری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کو اتنا مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. ہم بری طرح ڈر گئے تھے. پہلے دن جو آدمی میرے کمرے میں آیا تھا وہ ہر دوسرے دن آتا. اس نے کہا کہ میں اس کو بہت اچھی لگتی ہوں. میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے یہاں سے نکلوا سکتے ہو. اگر میں تمہیں اتنی اچھی لگتی ہوں تو تم میری مدد کرو. اس نے کہا کہ کیا تم یہ میرا کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ نہیں. پھر میں نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا. میں بہت مجبور ہوں. وہ روز میری مجبوری کی داستان سن لیتا، لیکن پھر بھی مجھ پر ظلم کر کے چلا جاتا. وہ میری مجبوری کے بارے میں جانتا تھا، پھر بھی فائدہ اٹھا رہا تھا. 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے. گھر والوں کو پیسے مل رہے تھے. ایک بہن کی شادی ہو گئی، دوسری کا نکاح کر دیا. رخصتی 6 مہینے بعد رکھی. امی کہتی تھیں اب تو آئے گی تو دوسری بیٹی کی رخصتی کروں گی تاکہ تو بھی شادی میں شامل ہو جائے. میں تو بہت ڈری ہوئی تھی. میں ان کو کچھ بتا نہیں پائی تھی. اگر بتا بھی دیتی تو کیا بتاتی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ جیتے جی مر جاتی. ایک دن عارف نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں سے لے جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ تیرے پیچھے آئے تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. میں کہہ دوں گا کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور تو بھاگ گئی ہے. میں حیران رہ گئی کہ بالآخر اس نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اب میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. اس نے میرا ٹکٹ اور سارے انتظامات کروا کر مجھے جہاز میں بیٹھنے کا راستہ دکھایا اور کہا کہ بس اب تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ ساری زندگی تم یہیں سڑتی رہو گی. عارف بھی پاکستان کا رہنے والا تھا، مگر کام کی وجہ سے کئی سال سے یہاں پر اکیلا رہ رہا تھا. اس کی بیوی اور بچے پاکستان میں تھے. خیر میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا. اس نے کہا کس لیے؟ میں نے کہا کہ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. وہ لوگ تو مجھے وہاں پر تو اسی لیے لے گئے تھے اور میں بے وقوف ہے جو پیسوں کی لالچ میں یہاں آ گئی تھی. اس نے کہا پگلی تو بڑی خوبصورت ہے، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، ورنہ تجھ سے شادی کر لیتا. اس نے مجھے ایئرپورٹ کا راستہ دکھایا. خود ان لوگوں کو فون کر کے چلا کر کہنے لگا کہ وہ لڑکی تو بھاگ گئی ہے. مجھے باتھ روم میں جانے کا کہہ کر گئی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اگر ایک لڑکی بھاگ جائے تو ان کو مجھ جیسی بے وقوف اور مجبور لڑکیاں اور مل جانی تھیں. خیر میں پاکستان واپس آ گئی اور پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا، پر اپنے خاندان والوں کو یہ سب کچھ نہ بتایا. جب امی نے کہا کہ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر کیوں آ گئی ہو، اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میں وہاں پر کیا کر رہی تھی. امی کی باتیں سنتی رہتی کہ 4 لاکھ کی نوکری چھوڑ کر آ گئی ہے، یہ لڑکی پاگل ہے، اب اس گھر کا کیا ہوگا. واقعی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھر چلا سکوں، لیکن پھر بھی خود کو کسی طرح سنبھال کر ایک چھوٹی موٹی نوکری کر لی.
میری امی مجھے پورا دن تانے دیتی رہتی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتیں کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، اس لیے میں خاموش رہتی ہوں، ان کو بتاتی بھی نہیں ہوں، مگر وہ میرا بہت دل جلاتی ہیں۔ لیکن میری قسمت میں شاید یہی لکھا تھا۔ اب میں یہاں پر 25,000 والی نوکری کرتی ہوں، امی کو کہتی ہوں کہ اسی میں گزارا کریں، مگر اب ہر وقت مجھ سے امی لڑتی رہتی ہیں۔ کیا دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے؟ پیسے کے علاوہ آپ کی کوئی عزت نہیں کر سکتا۔ میں سوچتی ہوں کہ سب کچھ امی کو بتا دوں، شاید ان کو میری حالت پر رحم آ جائے۔ میں وہاں پر کتنے ظلم سہ کر آئی ہوں، اب آپ لوگ ہی بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی کو ساری بات بتا دینی چاہیے یا ساری زندگی اسی طرح گزار دوں؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔